بہار قرآن لیکچر نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 27 سے 5 نکات کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا نکتہ ہدف خلقت سے متعلق ہے کہ خلقت کا ہدف مقام عبودیت تک پہنچنا ہے۔ انسان کی تخلیق جو کی گئی، کیوں اس کو خلق کیا گیا؟ یہ عجیب مخلوق جو پروردگار نے بنائی اور اس کے بنانے پر فخر کیا اور اپنے آپ کو احسن الخالقین قرار دیا، تو کیوں اس کو خلق کیا؟ اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا ہدف مقام عبودیت تک اس کو پہنچانا تھا۔ سورہ مبارکہ ذاریات کی 56 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا کمال اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پوشیدہ ہے۔ جتنا اس کا بندہ بنتا چلا جائے گا اتنا انسان اپنے کمال کی طرف پہنچتا چلا جائے گا، سفر کرتا چلا جائے گا، اور اس عبودیت سے بالا تر اور کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ پروردگار نے اسی کے لیے انسان کو خلق کیا ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز کی ضرورت ہے سمجھنے کی، اور ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات جو ہم کرتے ہیں، مختلف عبادتیں انجام دیتے ہیں، یہ الگ ہیں، عبودیت الگ ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی عبادات ہم انجام دیتے ہیں یہ مقدمہ بنتی ہیں، ایک سیڑھی بنتی ہیں عبودیت کے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن اگر انہی عبادات میں انسان رہ جائے اور اس کا بندہ اور عبد نہ بنے اور مقام عبودیت تک نہ پہنچے، تو یہ کام تو شیطان نے بھی کیا تھا۔ سال ہا سال اس نے عبادتیں کی تھیں لیکن پروردگار کا بندہ نہیں بن سکا تھا، اس کو معرفت نہیں ہو سکی تھی۔ یہ عبادات جو انسان کرتا ہے یہ در حقیقت مشق ہیں بندگی کی، مشق بندگی ہیں یہ عبادات، تاکہ کل کو جب معرکہ سجے اور شیطان سے آمنا سامنا ہو اور مقابلے کے میدان میں انسان کھڑا ہو تو اس وقت انسان خدا کو فراموش نہ کر بیٹھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن اپنے اصحاب کے سامنے تشریف لائے، خرج الحسین ابن علی علیہ السلام علی اصحابہ، اپنے اصحاب کے سامنے تشریف لائے، فقال ایھا الناس، تو فرمایا کہ اے لوگو، ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ۔ آیت میں پروردگار نے فرمایا کہ انسان کو اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، عبودیت کے مقام تک پہنچانے کے لیے خلق کیا ہے، لیکن یہاں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، کہ پروردگار نے انسان کو فقط اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ پس ہمیں یہاں سے معرفت اور عبودیت کا ایک گہرا تعلق سمجھ میں آ رہا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں، اور یہ تعلق بالکل واضح ہو جائے گا جب یہ پوری روایت ہم پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، کہ جب انسان نے پروردگار کو پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، تو اب مقام عبادت ہے، مقام بندگی ہے، جھک جائے گا انسان اس کے آگے۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اس کی معرفت حاصل کر لے گا تو اس کی عبادت کرے گا، اس کی بندگی کرے گا۔ مقام عبودیت، جتنی معرفت اتنا مقام عبودیت اس کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ، اور جب اس معرفت کے ساتھ پروردگار کی بندگی کی منزل طے کرنا شروع کرے گا انسان، تو استغنوا بعبادتہ عن عبادت من سواہ، تو اب پروردگار کی اس بامعرفت عبادت کے ذریعے سے غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے انسان بے نیاز ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے جتنے لوگ جھک رہے ہیں، جتنے ملک اور جتنے ادارے اور جتنی تنظیمیں جھک رہی ہیں آج کے شیطان کے سامنے، وہ در حقیقت پروردگار کی معرفت نہیں رکھتی تھیں، لیکن جنہوں نے پروردگار کو پہچان لیا، وہ چاہے ایک غزہ کی مختصر سی پٹی میں رہتے ہوں یا ویسٹرن بینک کے اندر رہتے ہوں فلسطین کے اندر، لیکن وہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بے نیاز ہیں، نہ کوئی خوف ہے ان کو، نہ کسی غیر اللہ کے سامنے ان کی بات مانتے ہیں، بس پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ظالم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور پروردگار ان کو کامیابی عطا فرمائے گا اس ماہ مبارک رمضان اور
امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے صدقے میں انشاءاللہ۔ اور پھر روایت کے اگلے جملے ہیں کہ فقال له رجل یبن رسول اللہ بأبی انت و امی، ایک شخص وہاں پر عرض کرتا ہے کہ اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ فما معرفت اللہ، مولا یہ تو بتائیے کہ یہ معرفت پروردگار ہے کیا؟ تو امام علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا، فقال معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، کہ اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لو جس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے واجب الاطاعت امام کو پہچان لینا ہی اللہ کی معرفت ہے۔ بس یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چل گئی کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس کا رستہ امامت کو پہچاننا ہے، امام وقت کو پہچاننا ہے، اور جب انسان امام کو پہچان لے گا تو پروردگار کی معرفت حاصل ہوگی۔ پس یہ امامت ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پروردگار ہمیں اس نظام امامت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس ذریعے سے ہم پروردگار کی معرفت حاصل کر سکیں، اس کی بندگی کر سکیں، مقام عبودیت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے پروردگار کا قرب حاصل کر سکیں، تاکہ ہدف خلقت کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اور اگر وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو یقیناً پروردگار کی بھی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا انسان، اور جب پروردگار کی معرفت تک نہ پہنچ پائے گا تو اس کی بندگی نہیں کر پائے گا، مقام عبودیت تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں رہ جائے گا۔ پھر اسی لیے فرمایا گیا کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے، معرفت کی موت نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں معرفت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے عبادت کے مقامات اور عبودیت کے مقامات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ دنیا طلبوں کے علم کی انتہا دنیاوی زندگی اور اس کی لذتیں ہیں۔ سورہ مبارکہ نجم کی 29 اور 30 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ لہٰذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے، آپ بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں، آپ بھی اس سے منہ موڑ لیں، فَآرِز، اس سے منہ موڑ لیں۔ پھر فرمایا کہ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، جو دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں فقط، ان کے علم کی انتہا یہی ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس سے آگے ان کا علم ان کو پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت کے راستے پر گامزن ہے۔ اس بات کو اگر ہم صحیح طرح سے سمجھنا چاہیں تو ہمیں دو طرح کے نظریات دکھائی دیتے ہیں، دو طرح کا ورلڈ ویو ہے، اور اس کے مطابق دو الگ الگ آئیڈیالوجیز بنتی ہیں۔ اگر کائنات کو الہی انداز سے پہچانیں گے تو زندگی گزارنے کے لیے جو آئیڈیالوجی ہوگی وہ الگ ہے، اور اگر ان مادہ پرستوں کے مطابق کائنات کو پہچانا تو وہ مادی ورلڈ ویو بنے گا، اور اس کے مطابق جو آئیڈیالوجی بنے گی وہ آج ہمیں مغربی دنیا میں تنزل کی طرف جاتی ہوئی دنیا میں دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس دو طرح کی آئیڈیالوجی اور دو طرح کے ورلڈ ویو کی وجہ سے خود انسان جو مرکزی ایک حیثیت رکھتا ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، کہ جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا اور جس کو کمال تک پہنچانا پروردگار کا ہدف ہے، اس کو پہچاننا بھی دو طرح سے ہے۔ ایک ہے الہی نگاہ سے انسان کو دیکھنا، کہ جب الہی نگاہ سے انسان کو دیکھا جاتا ہے تو انسان کے مختلف ابعاد، مختلف ڈائمنشنز انسان کو دکھائی دیتے ہیں، اور پھر ان سب کو جب وہ لے کے آگے بڑھتا ہے، ان سب کا ارتقاء وہ چاہتا ہے، اس کے سامنے اگلی زندگی بھی ہے، انسان کا روح کا جو پہلو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ موت آخری منزل نہیں ہے، موت کو ایک قدم سمجھا جاتا ہے اگلی زندگی تک پہنچنے کے لیے، موت کو ایک سیڑھی اور ایک پل سمجھا جاتا ہے اگلی اور ہمیشہ رہنے والی اور ابدی زندگی کے لیے۔ تو پھر اس زندگی کے گزارنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، اور پھر انسان فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے اگر الہی آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن اگر انسان کو صرف مادی نگاہ سے دیکھا اور قبر کو اس کی آخری منزل سمجھ لیا تو پھر انسان کو حیوانوں کے درجے تک تنزل دے دیتے ہیں وہ لوگ اور وہ آئیڈیالوجیز اور وہ ورلڈ ویو، اور وہ ایک حیوان سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک چلتا پھرتا حیوان ہے، اور مادی لذتیں بس اس نے حاصل کرنی ہے۔
اور جس نے اپنے اس نقطۂ نظر کو، اس کائنات شناسی کو، اس انسان شناسی کو اور اس کے مطابق بننے والی آئیڈیالوجی کو یہیں تک محدود کر لیا، چونکہ ان کا علم ہی یہاں تک ہے، ان کے علم کی رسائی ہی یہاں تک ہے، تو پھر ان سے منہ موڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان کا گرویدہ بننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر پروردگار نے فرمایا کہ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا یہیں تک ہے، اور آپ فاعرض، ان سے منہ موڑ لیجئے۔ دنیاوی زندگی ان کا ہم مقام ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں چاہتے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ قمر کی 17 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ البتہ اس نصیحت حاصل کرنے کو جو آسان کیا گیا ہے، ایک شرط ضرور ہے کہ باطنی طہارت ضروری ہے۔ سورہ واقعہ کی 79 نمبر آیت کے مطابق کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید آسان ہے، جو بھی اس سے فیض حاصل کرنا چاہے، اس کو سمجھنا چاہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ البتہ قرآن مجید کو سمجھنے کے مراتب ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو آسان کیا گیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، تو اس کا ظاہری مرتبہ اور ظاہری مراتب مراد ہیں۔ ظاہری مراتب کو سمجھنا آسان ہے، سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، سب اس کے قریب آ سکتے ہیں، ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن اس کے جو باطن ہیں وہ روایات کی روشنی میں عمیق قرار دیے گئے ہیں، گہرے ہیں۔ ان میں اترنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ جتنی طہارت ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، جتنا قرآن مجید پر عمل کر کے اپنے آپ کو طاہر کرتے چلے جائیں گے، اتنی طہارت کے ذریعے سے ہم اس کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں گے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ امانت ہے پروردگار کی۔ سورہ مبارکہ حدید کی 7 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ بس اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جن کے پاس بھی مال ہے، جتنا بھی مال ہے، وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ انسان اللہ کی طرف سے امین ہے، اللہ نے انسان کو دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ اب اگر اس نگاہ سے انسان اپنے مال کو دیکھے تو خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ روایت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ روایات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان خود کو مالک نہیں بلکہ امانت دار سمجھے گا کہ یہ امانت ہے میرے پاس، میرا نہیں ہے، کسی کا ہے، تو اب جب وہ جس کا ہے، جو مالک ہے، وہ کہے گا کہ فلاں جگہ خرچ کرو، فلاں جگہ خرچ کرو، تو اب انسان کے لیے آسان ہو جائے گا خرچ کرنا، کہ جس کا ہے وہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ خرچ کرو، تو بڑے اطمینان کے ساتھ انسان خرچ کرتا چلا جائے گا اللہ کے راستے میں۔ لیکن ایک اور روایت بھی ہے کہ اگر انسان ایسا نہیں کرے گا اور اس کی اطاعت کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، تو یہ مال معصیت اور گناہ کے راستے میں خرچ ہو جائے گا۔ بس خرچ تو ہونا ہی ہے، تو کیوں نہ پروردگار کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق انسان خرچ کرے تاکہ اس کو راضی کر سکے، جس کی امانت ہے وہ راضی ہو جائے ہم سے۔ اور پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ توبہ نہ کرنے سے گناہ اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور گناہوں کے اکٹھے ہونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ حدید کی 16 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں، اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار تھی، بدکار ہو گئی۔ اور یہ جو دل سخت ہوئے تھے اہل کتاب کے، کتاب بھی ان کے پاس موجود تھی، تعلیمات بھی ان کے پاس موجود تھیں، لیکن وہ ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ لیکن مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے دل نرم ہو جائیں؟ روایت میں بیان کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ دل اگر سخت ہو جائیں تو قساوت قلب کا علاج کیا ہے، دلوں کو نرم کس طرح کیا جا سکتا ہے، یا اگر دل نرم ہیں تب بھی ان کو قساوت قلب سے بچا کر کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نقطہ یہاں عرض کر دیا جائے کہ دلوں کی سختی مختلف گناہوں کے سبب سے ہے، اور یہ ایک تفصیلی چیز ہے۔ اب قساوت قلب کا علاج کیا ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکات بیان فرمائے وہ یہ ہیں کہ علماء کی ہم نشینی سے دل نرم ہوتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں، شب زندہ داری سے اور عبادت میں راتیں گزارنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ سورہ توحید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے سے دل نورانی ہوتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔